جی اسٹوڈنٹ السلام علیکم، امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب ٹھیک ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے فرام حدیث نمبر 6، بچوں کو نماز سکھانا۔ ٹھیک ہے، بہت ہی آسان حدیث ہے، اس کو آپ نے اچھے سے سن لینا ہے۔ The page number is 103، اوکے، اینڈ حدیث نمبر 6 کہتے ہیں بچوں کو نماز سکھانا۔ اینڈ کیپ ان یور مائنڈ دس از این امپورٹنٹ حدیث فار دا بورڈ پیٹرن۔ ٹھیک ہے، بورڈ میں یہ آتی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان شبرمۃ ابن معبد رضی اللہ عنہ، حضرت شبرمہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرو حکم دو، الصبیہ بچے کو، بالصلاۃ نماز کا، اذا جب بلغ وہ پہنچ جائے، 7 سنین سال، و اذا اور جب بلغ وہ پہنچے، 10 سنین سال کو، فضربوہ پس مارو اس کو، علیہا اس پر، اخرجہ روایت کیا اس کو ابو داود نے، والترمذی اور ترمذی نے، ولفظہ اور الفاظ ہیں، علموا سکھاؤ، الصبی الصلاۃ بچے کو نماز، ابن 7 سنین بیٹا جب تمہارا 7 سال کا ہو، وضربوہ علیہا اور اس کو مارو، ابن 10 جب وہ 10 سال کا ہو جائے۔ یہ امام ترمذی کے الفاظ ہیں۔ تو سمجھنے کی بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر بھی نماز ترک کرے تو اسے مارو۔ اس کو ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ 7 سال کے بچے کو نماز سکھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز ترک کرنے پر اسے مارو۔ ٹھیک ہے، اب بیٹا اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، کہتے ہیں اس حدیث کا پہلا حصہ سنن ابو داود رضی اللہ عنہ کی کتاب صلاۃ کے باب بچے کو کب نماز کا حکم دیا جائے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ آخری حصہ جامعہ ترمذی کے باب بچے کو کب نماز کا حکم دیا جائے سے ہے۔ اسلامی عبادات میں نماز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس لیے بچوں کو اس کا عادی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ اگر بچپن میں ہی نماز کی ادائیگی کی عادت نہ پڑے تو پھر نماز کی عادت بعد میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ قرآن و حدیث میں اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادہ، اسلام کے بنیادی ارکان میں جو رکن ہے، ہمارا دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز۔ تو ایمان اور نماز لازم و ملزوم ہے۔ کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں اور جو اچھے عمل کرتے ہیں اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نماز کی ادائیگی کے بغیر ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، نماز ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ اطمینان قلب کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن مجید جو ہے، نماز جو ہے یہ آپ کے دل کو سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کے دل میں سکون آئے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز ادا کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ ذکر، نماز بھی ایک ذکر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خبردار اللہ کا ذکر ہی اطمینان کا ذریعہ ہے۔ تو آج کہتے ہیں ہمارے دل جو ہیں وہ اطمینان سے خالی کیوں ہیں، ہم لوگ تنگ کیوں ہیں؟ اس کی بڑی وجہ ہے ترک نماز۔ آج بھی اگر ہم اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ہے نصرت خداوندی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس کے علاوہ یہاں جو آیت لکھی ہوئی ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اے لوگو نماز پڑھو، اے لوگو صبر کرو، نماز اور نماز سے مدد لیا کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو صبر اور نماز کے ساتھ حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دور حاضر میں بھی صبر اور نماز کے ذریعے انسان بڑے حوصلے کا باعث بن سکتے ہیں۔ برائیوں سے رکنے کا نسخہ۔ کہتے ہیں کہ نماز برائیوں سے رکنے کا عظیم نسخہ ہے، اور آج بھی ہمارے ہر طرف برائیاں چھائی ہوتی ہیں، یہی نسخہ ہمیں برائی سے روک سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو۔ ٹھیک ہے، نماز ادا کرنے کو نہیں کہا قائم کرو، اس کو صحیح سے، اس کے رکوع سجود کے ساتھ، صحیح قیام کے ساتھ اسے قائم کرو، دل کے ساتھ
اور کہا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز، کون سی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے؟ آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوگا، کہتے ہیں بے روح نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ تو بیٹا بے روح نماز وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے صرف ٹکریں ہی ماری، جلدی جلدی پڑھی، جس میں آپ کا دھیان کہیں اور تھا، آپ کا دل کہیں اور تھا، یا پھر بد دلی سے پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اگر آپ کی کسی نماز نے آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے، برے کاموں سے نہیں روکا، فحش کاموں سے نہیں روکا، تو پھر وہ آپ کی نماز سمجھے کہ ضائع ہوگی، بے روح کہلائے گی۔ کہتے نماز کے ذریعے سے ہم ان برائیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جو دیمک کی طرح ہمارے کردار کو چاٹ رہی ہیں۔ The next point is نماز دین کا ستون، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور یہ سیکنڈ پلر آف اسلام ہے۔ کہتے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی گویا نماز کی عدم ادائیگی عملاً دین کی عمارت گرانے کے مترادف ہے۔ روز قیامت کا پہلا سوال، اولا ما سئل عن الصلاۃ، کہتے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا بندے سے وہ ہوگا نماز کا۔ تو پس اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور نہیں ہوئی تو باقی اعمال میں بھی خرابی آئے گی۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو 7 سال کی عمر ہو جانے پر نماز سکھانا ضروری ہے، کیونکہ اگر بچہ بچپن میں ہی ان سے نماز کی ادا سے اور بہت ساری جو بھی عادت آپ بچپن سے بچے میں ڈالیں گی، بچے میں وہی عادت ٹل اینڈ قائم رہے گی۔ لیکن اگر آپ بچے سے بچپن میں سستی کریں گے، بچپن میں سکھیں گے بچہ ہے کوئی بات نہیں، ٹھنڈ ہے، گرمی ہے، سویا ہے، جاگا ہے، تو پھر یہاں پہ آپ کی اپنی غلطی ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹس کی غلطی آ جاتی ہے۔ اس لیے بچپن میں ہی بچوں میں وہ عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ٹل اینڈ ان میں یہ عادت بنی رہے، اور نمازی نہ بنے تو پھر مسلمان ہونا ہی مشکوک ہو جائے گا۔ آج نئی نسل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نماز سے دور ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں ان کی مادی ضرورتوں کی فکر تو ہے، لیکن ہمیں ان کی حقیقی مومن بنانے کی، ان کو سچا بنانے کی، ہمارے اندر سے وہ کہتے کہ ہمارے اندر سے وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے خرابیاں آتی ہیں۔ چلیں آج کے لیے بیٹا اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم کریں گے ہماری نیکسٹ حدیث۔ السلام علیکم۔